احترام دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے یہاں پر دین کی عالی مبارک محنت کے لیے جمع فرمایا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر تبلیغ بیان اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے اللہ کی توفیق سے جمع ہوئے۔ ہر بیان کے شروع میں ایسی ہم بات سنتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں اور آپ جمع ہوں، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں آپ کو عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ الفاظ اور یہ جملے اپنے اندر پوری حقیقت رکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، کمزوری ہے ہماری، لیکن یہ جملے برحق ہیں، سچ ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کھل کے اپنے دل کی کیفیت کو اشعار کے اندر فرما رہے ہیں کہ واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تیری ذات نہ ہوتی، تیرا فضل نہ ہوتا تو ہم نہ نمازی ہوتے، نہ حاجی ہوتے، نہ روزے رکھنے والے ہوتے، نہ صدقہ کرنے والے ہوتے۔ آدمی کے عمل سے اللہ کی اگر توفیق نکال لے تو عمل ہے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے شکر تو کرنا ہے، سب سے پہلے شکر کرنا ہے کہ اللہ تیری توفیق پر ہمیں تو نے یہ توفیق دی، ہم اس پر دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر توفیق کے حال نہ ہو، وہ لکھا ہوا ہے نا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں آپ کو پتہ ہے، تابعین میں کہتے ہیں صحابہ کے بعد سب سے اونچا درجہ سعید بن مسیب کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ زبان سے یہ جملہ آ گیا کہ 22 سال ہو گئے میری تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی، 22 سال ہو گئے میری تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی۔ اسی وقت آزمائش، جب مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی جوتیاں جھاڑ رہے ہیں، جماعت سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہیں، کہنے کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ ایک بہت بڑے علامہ ہے اور نشان کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی توفیق کتنی اہم چیز ہے جس کو ہم ہر بیان میں شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے آپ کو دین کی عالی مبارک محنت کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے آپ کو اپنی پیشانی اپنے آگے جھکانے کی توفیق دی۔ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، میں نے سوچا چلو علم تو حاصل کر لیا ہے، قرآن پاک بھی میں حفظ کر لوں۔ کہ قرآن پاک میں نے کھولا اور اللہ کا شکر ہے 3 دن گزرے، پورا 3 دن کے اندر پورا قرآن پاک میں نے حفظ کر ڈالا۔ میں نے کہا اتنا اللہ کا کرم۔ اور پھر حیران ہوتا ہوں، اپنی داڑھی میں نے کہا ذرا صحیح کر لوں، تو داڑھی ہاتھ میں لی تو کینچی نیچے سے لگانے کے بجائے اوپر لگ گئی، ساری داڑھی ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہ جملے حق ہیں کہ نہیں؟ یہ جو ہم شروع میں کہتے ہیں کہ بھئی نیکی کرنے کی طاقت اللہ نے دی، ہم جو تسبیحات میں پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی۔ گناہ سے بچنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ بس اسی استحضار، یہ استحضار میرے آپ کو حاصل ہو جائے، ہمارے دل کی کیفیت بن جائے، اوپر نیچے ہوتا رہے گا، اوپر نیچے ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں لگے رہنا ہے کہ ہمیں موت تک یہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ کوئی نہیں ہے، جیسے فیض الواحد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کتنا یعنی کہ اللہ نے آسان کر دیا نا، کہ بھئی معیار یہ نہیں بنایا کہ اپنے زمانے کے فلاں بزرگ وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، فلاں استاد تک پہنچنا ہے آپ کو۔ معیار کیا بنایا؟ آمنو کما آمن الناس، معیار بنا دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، ایمان ویسا لانا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایسا ایمان تم لا نہیں سکتے، لانا ویسا ہے اور لا نہیں سکتے، یعنی کوشش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کسی وقت میں یہ خیال نہ گزرے کہ اب تو میں کامل ہو گیا، اب کیا ہو گیا، اب میں کسی قابل ہو گیا، اب مجھے 2-4 لفظ آ گئے، اب میں جو ہے پرانا ساتھی بن گیا، اب میں 2-4 آدمیوں کے سامنے میں نے بات کر لی تو اب میرا کیا ہو گیا، درجہ ہو گیا۔ ہر وقت ہماری نگاہ وہ اللہ کی طرف جائے، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے آدمی سے، یہی تو مومن کی شان ہے کہ آدمی کی دل کی سوئی اللہ کی طرف رہے۔ ایسا نہیں ہے وہ سارا دن مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، تصویر لے کر بیٹھا رہتا ہے اور وہ سارا سال ہی تبلیغ میں وقت لگاتا رہتا ہے، وہ کاروبار نہیں کرتا، وہ بیوی بچوں کو نہیں دیکھتا، نہیں،
سارے کام کرنے ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما دیا سارے کام کرنے ہیں، یہ کاروبار لگا ہوا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، ساری چیزیں فضائل اعمال میں ہمارے سامنے، لیکن کیا ہے، ذرا سی چوک ہو جائے تو فوراً کیا کرنا ہے، فوراً اپنے دل کو کیا کرنا ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. نہیں تو کیا ہے، کبریائی اللہ کی بڑائی ہے اور تکبر اللہ کی چادر ہے. جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو جہنم میں پٹک کے رکھ دے گا. وہ نہیں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نجد کی ایک مسجد کے ایک بزرگ نکل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑا سجیلا نوجوان آ رہا ہے، ڈامڈول اس کا جسم ہے اور اس کی کیا خوبصورت آنکھیں ہیں اور اس کی بل کھاتی بھی کمر ہے، اس کا مناسب معتدل قد ہے اور اتنا حسن اتنا کہ میں حیران ہو گیا، میں نے کبھی اتنا حسین نوجوان نہیں دیکھا. تو میری زبان پہ یک لفظ یہ جملہ آ گیا کہ ہائے تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوبصورت ہے. تو وہ سامنے سے نوجوان تھا. آدمی کچا ہوتا ہے، آدمی جملے سن لے نا تو اپنی تعریف کے بہت کچا ہوتا ہے، آدمی اپنی تعریف کے جملوں کے معاملے میں بہت کچا، ویسے بہت مضبوط ہو، بہت اچھلے کودے، لیکن اپنی تعریف کے معاملے میں بہت کچا ہوتا ہے. یہ علم ایسا ہے اور علم تو ہم حاصل کر رہے ہیں، یقین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اتنا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک پورا اس کا ہمیں معیار حاصل نہیں ہو سکا جو ہمیں حضرات ہم سے چاہتے ہیں. لیکن اپنی تعریف کے جملے ایسے ہیں کہ کوئی کہہ دے یار آپ بہت اچھے ہو، آپ کی نماز بہت اچھی ہے، فوراً دل میں آتا ہے ہاں میری نماز تو بہت اچھی ہے. تو اس بزرگ نے اس نوجوان سے کیا کہا، ہائے تو کتنا خوبصورت ہے. تو اس نوجوان تکبر اندر تھا، اس کی زبان پہ جملہ آ گیا، ارے چاچا میاں تمہیں کیا تعجب ہے، جس نے بنایا خود اس کو بھی تعجب ہے. بزرگ کہتے ہیں میں کام کیا، یا اللہ اس کی توجہ کدھر چلی گئی، اس کو کیا ہو گیا. اور کہتے ہیں میں نے اسی لمحے دیکھا وہ گھٹنا اس پہ اللہ کا، یعنی کہ اللہ کی کبریائی کا مقابلہ کرنا. کہتے ہیں نا بھائی دعوت دو تو سمجھ کے دعوت دو، دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس لیے بہت دھیمے لہجے میں جو دعوت کے بنیادی اصول لکھے ہیں علماء کرام نے قرآن حدیث کی روشنی میں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں وہ گھٹنا شروع ہو گیا اور گھٹتے 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 میں نے دیکھا کوئی ایک بالش برابر رہ گیا، اتنا چھوٹا ہو گیا. کوئی آ رہا تھا ادھر سے دوڑتا ہوا، اس نے اس کو اٹھایا اس نمونے کو اور اپنی جیب میں ڈال کے لے گیا. یہ ہے آدمی کی اوقات. یہ کیا ہے، آدمی کس چیز پہ کرتا ہے. اللہ کی توفیق نہ ہو تو آدمی کر کیا سکتا ہے. وہ استاد نے کسی دفعہ کہہ دیا نا، طلبہ سے کہہ دیا ارے بھائی میں تو آج تک کبھی کوئی چیز بھولا ہی نہیں، میں تو آج تک کبھی کوئی چیز بھولا نہیں، میرا حافظہ بڑا مضبوط ہے، میں نے بڑے، میرے اماں نے بڑے بادام مجھے کھلائے، بڑا حافظہ مضبوط ہے. تو ان کی زبان پہ جملہ آ گیا اور پھر باہر نکلے، شاگردوں سے کہہ رہے ہیں وہ میری چپل کہاں ہے. چپل سب دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، استاد جی کی چپل کہاں ہے، استاد جی کی چپل کہاں ہے، چپل کہاں ہے. جی چپل نہیں مل رہی، چپل کہاں رکھی. وہ ایک طالب علم نے کہا استاد جی چپل تو آپ کے پاؤں میں، چپل تو آپ کے پاؤں میں. اوہو، آدمی اپنے زبان کے بولوں سے پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور آدمی سمجھنے لگتا ہے. اس لیے اللہ کی طاقت کا اقرار کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کی طاقت کا اقرار کرنا ہے. کبھی ظہور ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً آدمی کیا ہو جائے، فوراً اپنی اصلیت پر آنے کی کوشش کرے کہ میں کون، میرا کیا. ہاں میں تو اللہ کا محتاج ہوں، اللہ میں محتاج ہوں، میں تبلیغ میں چل رہا ہوں، میں اثر کے نماز میں پہنچ گیا بیان کے اندر تو مجھے تو اللہ نہیں کرا ہے. ہاں مجھے تو اللہ نہیں کرا ہے، اللہ اپنے فضل سے لے کر آئے. اور ایک نوجوان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، ہے تو صحابہ میں لکھا ہے، وہ بڑا اچھا نوجوان تھا. حضرت عمر کی بھی اس پہ نگاہ تھی، بڑا عبادت کرتا تھا اور عبادت کرتا تھا. اللہ کی شان عشاء پڑھ کے جاتا تو ایک کوئی نامحرم تھی، اس کے اوپر اس کا دل آ گیا اور وہ لڑکی اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی، لیکن وہ گزر جاتا. بہرحال
ایک دن اس لڑکی نے پتہ نہیں کیا اس کو کہا، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو گئی، اس لڑکی کے، وہ عابد لڑکا، نمازی لڑکا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جیسے ہی اس لڑکی کی دہلیز میں داخل ہوا، یہ تو متقی تھا، ماحول میں رہنے والا تھا، محنت کرنے والا تھا، اور ایمان یقین کے ماحول میں تھا، عمر کی نگاہ اس کے اوپر تھی، اس کے سامنے فوراً وہ قرآن کی آیت آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں جب شیطان ان کو چونکا دیتا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً کیا تذکروا، فوراً سمجھ جاتے ہیں، فوراً کیا سمجھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو ان کے سامنے راہیں کھل جاتی ہیں، ان کے سامنے راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت اس کے سامنے آ گئی، اس کے سامنے آ گئی، اس کی دل کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور وہ اس نے اس آیت میں غور کیا، اس نے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا کرا، اور وہ وہیں پر اس لڑکی کی دہلیز سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ لڑکی تو پریشان ہو گئی، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے یار، اب کیا ہوگا؟ اس نے اپنی باندی کو بلایا اور اس کا گھر پتہ کرا اور اس کو کہا بھائی یہ آپ کا بچہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کی شان، والد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنی خیر ہے پوچھی، کچھ نہیں ہو، کہنی قسم دیتا ہوں مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے، بتاؤ۔ کہا ابا جی بس کیا بتاؤں، کتنا کمزور ہے آدمی، جا رہا تھا اور اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں برے کام کے ارادے سے اس کی طرف چل دیا، اس کے گھر میں داخل ہوا تو قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی۔ کون سی آیت آ گئی؟ ابا جی قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آ گئی۔ اچھا، یہ آیت اس نے پڑھی اور اس آیت کا وہ جذبہ اس کے اندر ایمانی کیفیت داخل ہوئی کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہوا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی شان، رات ہی کو والد صاحب نے تجہیز تدفین کر دی، نماز جنازہ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اس کی تو بھائی جنازہ ہو گیا، رات کو تدفین کر دی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے اور کیا کہا کہ ولیمہ، اس کو جب سارا قصہ پتہ چلا، عمر کو ساری تفصیل پتہ چلی تو کیا کہا؟ قبر میں کھڑے ہو گئے، یہ ندا لگائی، ارے ولیمن خاف مقام ربی، کہ جو کیا کرے، جو اپنے رب سے ڈر جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دو جنتیں، ایک نہیں، ولیمن خاف ربی جنتان، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے ڈرے، ولیمن خاف مقام ربی جنتان، ایک نہیں دو جنتیں۔ حضرت عمر نے کہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، میرے رب نے مجھے وہ دونوں جنتیں دے دی ہیں، میرے رب نے مجھے وہ دونوں جنتیں دے دی ہیں، مل گئی ہیں مجھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیں آپ کو، یہ ہماری ایمان کی مجلس ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ جڑ جائے۔ دنیا کے اندر مختلف حالات ہیں اور بہت کچھ آدمی کو سامنے سے ہوتا ہوا بنتا ہوا نظر آتا ہے، بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن سارے کے سارے کام بنانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ بڑے بڑے اسپتالوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے طبیب ہیں، بڑے بڑے آپریشن کرنے والے ہیں۔ جب بھی کوئی آپریشن ہوگا نا تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک پرچہ پکڑا دیں گے اور کہہ دیں گے بھائی دیکھو میں نے 100 آپریشن کرے ہیں اور آج تک کوئی آپریشن ناکام نہیں ہوا، یہ 101 آپریشن ہے، آپ اپنی ذمہ داری پہ کہو گے تو آپریشن کروں گا ورنہ میں آپریشن نہیں کروں گا، یعنی میرے ہاتھ تو کچھ نہیں ہے، آج تک کوئی آپریشن میرا ناکام نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کے بعد 101 آپریشن بھی کامیاب ہوگا، نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری بھی لکھ کر دو گے تو ہم آپریشن کریں گے۔ یعنی اللہ سمجھا رہا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے ڈاکٹر نوشاد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایسے ایسے مریض آتے ہیں میرے پاس، ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ میرے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو میرے سامنے میرے علاج سے درست کر کے میرے سامنے بھیج دیتے۔ یہ کرنے والے تو ہم ہیں، کرنے والے تو کیا ہیں؟ کرنے والے ہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہمارا یقین جڑ جائے، یہ نہیں کہ بارش برسنا شروع ہو گئی تو ہم نے کہہ دیا آؤ بھائی وہ تو پتا تھا آج تو بارش ہونی تھی، آج تو ستاروں کی ہم نے جوڑ توڑ دیکھ کے بتا دیا تھا بارش ہونی تھی۔
انہیں حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں رات کو بارش ہو گئی، رات کو کیا ہو گئی؟ بارش ہو گئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا فرما دیا؟ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی. آج رات کچھ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے بن گئے اور کچھ لوگ میرے انکاری بن گئے. جن لوگوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ ہمیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، تو وہ تو میری ذات پہ ایمان لانے والے بنے اور ستاروں کا انکار کرنے والے بنے. اور جن لوگوں نے کہا نہیں مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی، اس لیے بارش ہوئی، انہوں نے میری ذات کا تو انکار کر دیا. ہاں ستاروں کے پجاری بے شک بن گئے. تو بارش برسے تو ہم کیا کہیں کہ بارش کس نے برسائی ہے؟ ہم کیا کہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے انا سببنا الماء سبا، پانی ہم نے اتارا ہے آسمان سے عجیب نرالے انداز. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اللہ بتا رہے تمہیں پتہ ہے، نظر آ رہا ہے. ہاں بھائی تم بتاؤ کون برساتا ہے اس بدری سے بارش؟ کون برساتا ہے؟ تو صحابہ کرام پہ یقین تھا کہ بارش کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. سیکھ لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی وہ حجر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل کے اندر ہے، رات کو غسل کی حاجت ہو گئی. تو جو جیل کا آدمی ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، اس سے کہنے لگے بھائی مجھے غسل کی حاجت ہو گئی، پانی دے دو نا، غسل کرنا ہے. کہا پانی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پانی کوئی نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا یار مجھے پانی پینے کا دیتے ہو نا روزانہ تھوڑا تھوڑا، آج ڈبل دے دو، کل کا بھی آج دے دو، کل کا نہیں دینا، مجھے غسل کرنا ہے، میں غسل کروں گا، ضروری ہے. پانی بغیر پیے گزارا کر لوں گا لیکن غسل تو ضروری ہے. اور اس نے کہا بھائی میرا دماغ خراب ہو گیا، تجھے کل کا پانی بھی آج دے دوں گا، کل تو پیاسا مر جائے گا اور میرے پہ کیس بن جائے گا. وہ کہے بھائی کیوں مر گیا؟ میں بولوں گا پانی نہیں دیا. بولے پانی کیوں نہیں دیا؟ میرے بات آ جائے گی. نہیں بھائی آج کا پانی ملے گا، کل کا پانی ملے گا، ختم. وہ حجر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے لو لگائی اور اللہ کو اپنی ضرورت پیش کری. اے اللہ مجھے غسل کرنا ہے، یہ پانی دیتے نہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ خزانے موجود ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ اسی وقت آسمان سے ایک بدلی آئی اور بادل آیا 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 نیچے آیا. ظاہر اوپر تو چھت تھی، کھلا آسمان تو تھا. وہ آ کر ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے برسنا، جیل کے اندر برسنا شروع کر دیا. اور انہوں نے غسل کر لیا اور فارغ ہو گئے وہیں پر. تو اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا یہ ذہن تھا، صحابہ کرام کا یہ ذہن تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہاں مجھ سے نہیں ہوتا. مجھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ آگ نکل آئی، اور آگ نکل آئی کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ جا کے بجھاؤ. تو حضرت تمیم داری کیا فرما رہے ہیں؟ من انا و مان، منا میں کون، میں کیا، میری کیا حیثیت ہے، میں یہ آگ جا کے بجھاؤں گا. اسی ممبر پر یاد ہے مجھے بھائی ابراہیم الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی قصہ تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جا سکتے تھے. ان کا انتظار کرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جب سلام کا جواب ملا تو کہا یہ مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس لائق نہیں ہوں، میں تو اہل نہیں ہوں. کہا نہیں آپ ہی کو جانا ہے. تو وہ فرماتے تھے بھائی ابراہیم الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بتایا کہ امت کو بھی کام پہ ڈالنا ہے. کیا ہے؟ امت کو بھی کام پہ ڈالنا ہے. اور ان کو بھیجا اور ان کے پاس اپنا جو بھی کپڑا تھا، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ کپڑا ہے، اور اس کپڑے سے وہ گئے اور وہ لاوا وہاں نکل رہا اور اس اپنے اس کپڑے سے وہ آگ کو دفع کر رہے ہیں، ہٹ 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 پیچھے ہٹ، اور اس کو اپنے مستقر میں جا کر پہنچا کر انہوں نے دم لیا. یہ کام کیا ہے؟ کام سب کا ہے. کام صرف بڑوں کا نہیں ہے. کام کیا ہے؟ کام سب کا ہے. تو یہ دعوت دینا اور اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کیا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ہمارے کیا ہو جائے، ہمارے بول اچھے ہو جائیں. ہمارے بول اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا دل کا رخ کیا ہو جائے گا؟ دل کا رخ صحیح ہو جائے گا. اپنے بول اچھے کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. سارا قرآن حدیث سے بھرا پڑا ہے. سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم دعائیں دیکھ لیں.
اور اس کے اندر جتنی بھی ہم دعائیں پڑھیں گے تو اکثر دیکھیں گے اس کے اندر کیا آئے گا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. اتنی محنت سے آدمی نے کمایا اور یعنی کھانا کتنی محنت سے سامنے آتا ہے، جیسے فتح خان میں پڑھا کتنی محنت سامنے آتا ہے. لیکن کیا ہوا؟ لیکن بھائی حکم کیا ہے؟ یہ پڑھو، اے اللہ تو نے کھلایا. کس نے کھلایا؟ اور پھر کھلانے کے بعد ہوا اشبعنا، کھلایا تو نے، سیر بھی تو نہیں کرا. یہ نہیں کہ کھلایا تو نے اور اس اندر اس کھانے جا کے کام کر دیا، نہیں، تو نے وانا تو نے انعام کیا. کوئی بھی الحمدللہ الذی کسانی، کپڑے کس نے پہنائے؟ کپڑا تو میں نے بہت محنت سے کمایا، کپڑا میں نے بہت محنت سے کمایا. مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ حدیث میں جو یہ ہے کہ بھائی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. میں سوچنے لگا اس میں ایسی کیا بات ہے، اور پھر کہنے لگے، فرمانے لگے حدیث کی تشریح کے اندر کہ بھائی اللہ سے مانگو. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ گھر کے سامنے موچی بیٹھا ہوا 10 روپے لے کر جوڑنے کے ممکن ہے، 5 روپے لے، 10 روپے لے، 20 روپے لے، کیا مشکل ہے؟ ابھی جاؤں گا، ابھی منٹوں میں جڑوا کے آ جاؤں گا، کام ہو جائے گا. او کہا کہ پھر پتہ چلا کہ بھئی جوتا بنوانے گئے اور تیز بارش ہو گئی، اب وہاں ہی نہیں جا پا رہے، موچی کی تک ہی نہیں پہنچ پا رہے. تم تو کہتے تھے نا کہ بہت آسان ہے، جاؤ جڑوا لو، کر لو. پھر کہا موچی کے پاس چلے گئے، ہاں جی موچی نے کام کر دیا، ہاں جی لاؤ 10 روپے لاؤ. 10 روپے آپ نے نکال رہا ہے جیب سے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سکہ نکالا ہے، کوئی نکالا ہے، یار وہ پیسے کام ہے. او مجھے کہہ رہا ہے پیسے ہوتے نہیں تمہارے پاس، فقیر آدمی ہو یار، اور چھڑوانے کے لیے آ گئے سب کے سامنے. اس نے پتہ چل گیا جوتے کا قسمت ٹوٹ جائے تو یہ بھی کیا کرو، یہ بھی اللہ سے مانگو، یہ بھی کیا کرو، اللہ سے مانگو. اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ دل لگانا منع ہے. کیا ہے؟ اسباب کے ساتھ دل لگانا منع ہے. یہ کرنے والی ذات کیا ہے؟ کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ میرے آپ کی دل کی جو سوئی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے بھائیوں، ہم لوگ صبح شام طریقے ہمارے پاس زندگی گزارنے کے بہت طریقے ہیں. مولانا یوسف کاندلی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسباب کے بھرپوری کا راستہ دے دیا، بھرپور اسباب سے فائدہ اٹھائیں، اور مسلمانوں کو اعمال والا راستہ دے دیا. کیا دے دیا؟ ہاں. تو یہ مسلمانوں کا راستہ کافروں کا راستہ برابر نہیں ہے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا جب احد کے اوپر ظاہری بڑی شکست ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بڑی شکست ہو گئی، حتیٰ کہ یہاں تک مشہور ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی شہید ہو گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب وہاں تو جوش کا سما بن گیا کافروں کے. تو ابو سفیان پکار رہا ہے آ کر اوپر چڑھ کے اور کہہ رہا ہے ہاں بھائی افیکم محمد، کیا محمد تم میں اب ہیں، زندہ ہیں؟ نبی کریم السلام نے فرما دیا خاموش ہو جاؤ، جواب مت دو. پھر پوچھا افیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش، جواب مت دو. پھر کہا عمر موجود ہیں؟ جواب مت دو. جب چلو سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، تو شکرانے کے طور پہ خوش ہو کے کہنے لگا کہ چلو سب سے ہماری جان چھوٹ گئی. کیا ہو گئی؟ سب سے جان چھوٹ گئی. اب اپنی زندگی گزاریں گے، سارے بدلے اللہ نے پورے کر دیے. ہاں حضرت عمر سے خاموش نہیں رہا. حضرت عمر نے کہا اوے خدا کی قسم، حضور علیہ السلام بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، حضور تیری بات بھی سن رہا. اور اس کے بعد پھر اس نے نعرہ لگایا کہ او ہو اللہ، کہ بھئی کیا کہ اولو حبل، اولو حبل، اپنے بت کا نام لیا حبل. او حبل آج تو بلند ہو گیا، لات عزا آج تو تمہاری کمائی ہو گئی، آج تو تمہارے جو ہے نا ماشاء اللہ آج تو کیا ہو گیا، تم تو بڑے، تمہاری چیزیں آج سامنے سب کے آ گئی، آج تمہارا ڈنکا بولنے لگا. تو آپ میرے سامنے فرمایا جواب دو اس کو. کا کیا جواب دیں؟ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ کہ اس کو بتاؤ اللہ عز و جل اس کے مقابلے میں. وہ کہہ رہا ہے حبل کا نعرہ لگا رہا ہے، آپ اللہ کا نعرہ لگاؤ. اور پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا چلو، اس نے کہا آخر میں کہ آج کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس تو لات اور عزا ہے، ہاں لنا العزا ولا عزا لکم،
تمہارا کوئی عزا ہے نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی لات اور عزا ہی نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو اللہ مولا ہے، مددگار، تمہارا کون مولا ہے؟ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، زندہ ہیں سب لوگ، لیکن 70 کے مقابلے میں 70 مارے گئے، بدر کا حساب کتاب ہو گیا. یوم بیوم بدر والحرب سجال، کہ چلو کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، وہ میدان تم نے مار لیا، یہ میدان ہم نے مار لیا، حساب برابر ہو گیا. تو کیا فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیوں؟ قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، جو ہمارے مرے وہ جنت میں گئے اور جو تمہارے مرے وہ جہنم میں گئے. تو برابر کیسے ہو گئے؟ برابر کیسے ہو گئے؟ تو مسلمان اور کافر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف راستے دیے، الگ الگ جدا راستے دیے. مسلمان کو کیا دیا ہے؟ اعمال والا راستہ، ایمان والا راستہ اور اللہ کے تعلق والا راستہ وہ مسلمان کو عطا کیا ہے کہ کیا کرے. مسلمان کو اللہ نے دعوت والا راستہ دیا اور نماز والا راستہ دیا، اور مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے والا راستہ دیا، اور مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا راستہ دیا. کس کا؟ دعاؤں کا راستہ دیا کہ کیسے کیسے کام ان اعمال سے بن جائیں گے جو ان چیزوں سے نہیں بن سکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے صحابہ کرام جب نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کری، ان کو کیا خوبصورت زندگی دی، کیا خوبصورت ان کے رہنے کے آپس میں طریقے اور آپس میں معاشرت کے طریقے اور کیا اعمال کے طریقے. صحابہ بھری پڑی، کتنی پیاری زندگی ان کی آپس کی زندہ ہو گئی. کوئی آپس کے اندر کہ بھائی حسد ہے، آپس کے اندر جلن ہے، سب چیزیں آہستہ آہستہ وہ دبتی چلی گئیں، مٹتی چلی گئیں. وہ نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو شادی کی حاجت ہو گئی تو اپنے ساتھ بطور سفارشی اور رشتہ ڈالنے کے لیے حضرت ابو الدرداء کو لے گئے اور کہا کہ میں باہر کھڑا ہوتا ہوں، آپ اندر جا کے میرے لیے رشتہ مانگ لو. اب وہ حضرت سلمان فارسی باہر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے. تو لڑکی والوں نے کہا اما سلمان فلا تزوجو، جواب میں کیا کہا؟ سلمان سے تو ہمارا بیٹی کا رشتے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کہو تو آپ سے کر دیتے، آپ کہو تو آپ سے کر دیتے. تو حضرت ابو الدرداء نے حامی بھر لی اور نکاح کی حامی بھر کے باہر نکل آئے. باہر نکلے تو ذرا گردن جھکا کے کہ بھئی کیا ہوا؟ سلمان فارسی کہنے کیا ہوا کیا ہوا کیا جواب دیا؟ تو فرمانے لگے بھائی میں کیا بتاؤں، وہ تو میں تو اندر کیا تھا تمہارا پیغام لے کر، انہوں نے تو مجھے دلہا بنا کے باہر بھیج دیا. اوہ سلمان فارسی کہنے کہ اوہ یہ تو بھائی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور میں خامخواہ اس کے اندر توجہ کر رہا تھا. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ایسی پیاری زندگی آپس میں ان کی بن گئی. جیسے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ما یزر امرأة ان تکون بین بیتین فی الانصار او ان تکون بین ابویہا، کہ کوئی لڑکی نوجوان وہ انصار کے دو قبیلوں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں. ایسا معاشرہ ان کا بن گیا، ایسی پیاری زندگی ان کی بن گئی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت، ایک دوسرے کے مرتبوں کو پہچان لیا. وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ثابت ان کے استاد ہیں اور بڑے اس امت کے بڑے مفتی ہیں. جیسے فضل احمد نے کہا 12 وہ علماء وہ صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں فتوے کام کرتے، زید بن ثابت بھی اس کے اندر. ابن عباس بھی بڑے آدمی ہیں لیکن ان کے شاگرد نہیں برا. جب حضرت زید بن ثابت کو آتا ہوا دیکھتے گھوڑے پہ سے تو فوراً آگے لپک کے ان کی لگام پکڑ لیتے کہ بھئی چلو میں استاد جی کو میں اکرام کروں استاد جی. تو حضرت فرماتے آگے سے بھئی ایسا نہ کرو یار، ایسا نہ کرو، شرم آتی ہے مجھے. کیا آتی ہے؟ زید بن ثابت فرماتے مجھے شرم آتی ہے. تو آگے سے اتنے عباس فرماتے ھذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں تو یہی تربیت دی گئی ہے کہ اپنے علماء کا اپنے اساتذہ کا اکرام کریں. تو آگے نیچے سے پھر وہ نیچے اترتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتر کر جتنے عباس کا ہاتھ دیتے اس کو چومتے اور کہتے ھذا امرنا ان نفعل بآل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. ان کا ہاتھ چومتے کہتے اپنے نبی کے گھر والوں کا اکرام کرنا ہے. کیسی آپس کی زندگی، پیاری زندگی، پیاری زندگی. جب نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا
جب نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا پھر اللہ نے عزت نصیب فرمائی. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہامہ کے مقام پر پہنچے مکہ میں رونا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ رونا شروع کر دیا. خیریت ہے میرے مومنین، کیا ہو گیا؟ کوئی غم ہے؟ آپ کی دوا دارو کریں، آپ کی فریاد کریں، کیا کریں؟ آپ کی فریاد رسی کریں، کیا کریں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ وہی جگہ ہے تہامہ، یہاں میں اونٹ چلایا کرتا تھا اور مجھے گھر جا کے تانے پڑتے تھے، ہائے تو کرے گا کیا، تجھے اونٹ چلانے بھی نہیں آتے. اور آج اللہ نے ایسا کر دیا کہ اونٹ انسان کی کتار بنا کے ساتھ ایک چل رہا ہے میرے سامنے. اور پھر حضرت عمر کا وہ مشہور جملہ کہ کننا اذل الناس و ارذل الناس، ہم کمزور تھے، ذلیل تھے، رذیل تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی. فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ، جب جب ہم عزت کو اور نقشوں میں طلب کریں گے جس میں اللہ نے عزت رکھی نہیں، ہمیں دکھ رہی ہے، تو اللہ ہمیں پٹک کے رکھ دیں گے، ذلیل کر کے رکھ دیں گے. تو اللہ نے مسلمانوں کو عمدہ راستہ دیا، ہر چیز کا طریقہ بتایا. کاروبار کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل کر کیا فرماتے؟ لا یبیع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ فی الدین، اس بازار میں تجارت کاروبار وہی کرے گا جس نے کاروبار کے مسائل سیکھے ہوں، جس نے کاروبار کے مسائل سیکھے ہوں. تو کیا نبی کریم علیہ السلام والی کی غلامی والی زندگی اختیار کر لی؟ بھائی غلام تو آج ہم بھی بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کے غلام بنے ہوئے، پیسے کے، دینار کے، کوئی گاڑیوں کا، کوئی بنگلوں کا، کوئی دکان کا، کوئی تجارت کا، پتہ نہیں کس کس چیز کا آپ کی غلام بنا ہوا ہے. اللہ رسول کا غلام نہیں بنا ہوا تو پتہ نہیں کس کس چیز کا جو ہے نا غلام بنا ہوا. ایک نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اپنے گھر کے طریقوں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ کوشش کریں، لگ جائیں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا حضرت صاحب کیا فرماتے تھے کہ صحابہ کرام تک پہنچنا ہے، پہنچ نہیں سکتے، بتا دیا تاکہ اکھڑ نہیں بنو، تاکہ غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے کہ کسی لمحے بولو کہ ہم تو پورے کامل ہو گئے، ہم تو پورے دین پہ کھڑے ہو گئے، بس اب محنت کی ضرورت نہیں ہے، اب بہت کام ہو گیا. ابھی تو اتنے لوگ نکل گئے، ابھی تو راوڑ اجتماع سے اتنی جماعتیں نکل گئی، ابھی کراچی اجتماع سے پھر اتنی جماعتیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ابھی بھی بہت ضرورت ہے. ابھی بھی کیا ہے؟ ابھی بھی بہت ضرورت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں عزتوں کا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اور اس دین کی محنت کے ساتھ جوڑنے کو اللہ نے عزت کا ذریعہ بنایا. خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَكُنْتُ وَزِيرًا لِبُسْرَى بِنْتِ غَزْوَانَ. ہائے مجھے اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے، آج تو کاٹن کے کپڑوں سے اپنے ناک صاف کر رہا ہے، اور مجھے اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب میں بسرا بنت غزوان جیسی لگژری عورت کی غلامی کرتا تھا، نوکری کرتا تھا. کیا ملتا تھا؟ بطعام بطنی و صحبت رزقی. ایک ٹائم مجھے سوار ہونے کا موقع ملتا تھا، ایک وقت کا کھانا مل جاتا تھا. اور بڑی وہ تیز لڑکی، ایک دفعہ مجھے بلایا تو آنے میں دیر ہو گئی، تو مجھے کہنے لگی کہاں سے اتنی دیر سے آئے؟ میں نے کہا محترمہ وہ چپل ڈھونڈ رہا تھا، چپل نہیں ملی اس لیے آنے میں دیر ہو گئی. تو کہنے لگی اچھا ہم نے بلایا تم چپل ڈھونڈ رہے تھے، آئندہ ہم بلائیں تو بغیر چپل کے آ جائیں، چپل ڈھونڈنے کا انتظار ہمیں نہیں کرانا، اتنے نواب نہیں بنو. اور پھر کہا جو تمہارے اونٹ پہ چڑھنے کی باری، تم کوئی نواب نہیں ہو کہ تمہارے لیے اونٹ پہ بٹھایا جائے گا، تم اونٹ کھڑا رہے گا، تمہیں اسی طرح بیٹھنا ہوگا اس کو. ہاں تو اب وہ رہے کہتے ہیں میں اونٹ پہ دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا کیسے چھلانگ لگا کے اونٹ پہ چڑھنا کوئی آسان تو نہیں، گھوڑے پہ ہم بھی چڑھ سکتے ہیں، اونٹ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے. پھر کہتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہ کیا، اور فرماتے ہیں پھر کیا ہو گیا؟ اسلام آ گیا. کیا آ گیا؟ اسلام آ گیا، دین آ گیا، قرآن آ گیا، نبی کریم علیہ السلام والی زندگی آ گئی. اور اس اسلام کی برکت سے کیا ہوا؟ وَلَقَدْ زَوَّجَنِيهَا اللَّهُ، اللہ نے اسی بسرا بنت غزوان کو میری بیوی بنا دی، وہی میری بیوی بن گئی. اور پھر کہا میری بھی یادیں تھیں، میں نے ایک دن بیگم کو بلایا اپنی، تو میں نے کہا ذرا کچھ شغل کروں، تو بلایا تو آنے میں دیر ہو گئی. میں نے کہا دیر سے کیوں آئی؟ شوہر نے بلایا دیر کیوں کری؟ اس نے کہا میں چپل ڈھونڈ رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ چپل. اچھا ہم بلائیں تم چپل ڈھونڈو. محترمہ آئندہ شوہر بلائے فوراً آنا، چپل ڈھونڈنے کا انتظار نہیں کریں.
اور کہا چلو وہ تو ٹھیک ہے، اونٹ کو تمہارے لیے بٹھایا نہیں جائے گا، اونٹ پہ چلو، کھڑا رہے گا، اس حال میں چلو. تو مذاق میں کہنے کہ اچھا بولے گا مجھ سے بدلے لیتے ہو، پرانے بدلے لیتے ہو. تو ایسی شغل، بیوی کے ساتھ تفریح، بیوی کے ساتھ مذاق کرنا. اب پھر ابو ہریرہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما. کہ اللہ کی تعریفیں ہیں، بس اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے کیا کرا، جس نے اسلام مذہب کو مضبوطی کا ذریعہ بنا دیا اور ابو ہریرہ جیسے فقیر آدمی کو ساری دنیا کا امام بنا دیا، ساری دنیا کے امام بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جو عظمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جو کامیابیاں رکھی ہیں، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. وہ پیاری زندگی، ہمیں اس پیاری زندگی کی ضرورت ہے. ہم اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس زندگی کے اندر ہم دعاؤں کرتے. نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دعا سکھائی کہ اعنی مما انا علیہ، اے اللہ جس زندگی میں ہم لگے ہوئے ہیں اس سے چھٹکارے میں ہماری مدد فرما، مدد فرما، اور جو مشکلات ہیں اس سے ہماری مدد فرما. ہمیں پیاری زندگی چاہیے. اس کے لیے بھائی یہ کلمے کی محنت ہے، اس کے لیے یہ یقین کو بدلنے کی محنت ہے، اس کے لیے یہ اپنے طریقوں کو بدلنے کی محنت ہے. آپس کے اندر کیسے بھائی ہم آپ محنت کر کے کوشش کر کے، اللہ نے کیسا مجھے آپ کو سنہری عنوان دے دیا، کیسا پیارا عنوان دے دیا کہ بھائی اجتماع ہونے والا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اجتماع ہونے والا ہے. اور یہ اجتماع کیا ہے؟ اجتماع بار بار ہم سن رہے ہیں، ہر شب جمعہ کے اندر سن رہے ہیں بھائی اجتماع تعداد پوری کرنے کا نام نہیں. اور جو اللہ کی شان ہے واقعی، جیسے ہمارے بڑے فرما رہے کہ اجتماع سے خروج ہو اور اجتماع سے جماعتیں نکلے، تو بعض اوقات واقعی دیکھنے میں آ رہا جو بات چل رہی ہے رائمنڈ سے، جو ہمارے بڑے بات چلا رہے ہیں اور اس کو بات کو آگے تک ویسے پہنچایا جا رہا ہے، تو اللہ کا فضل و کرم ہے اور نتیجے ویسے ہی آ رہے ہیں. بھائی اجتماع پہ لوگ آئے بھی لیکن نقد اللہ کے راستے میں نکلے بھی، آئے بھی لیکن اللہ کے راستے میں نکلے بھی، اپنے نکلنے کی ترتیبیں بھی بنا کر آئے. یہ بھی ہو رہا ہے دنیا میں بہت ساری جگہوں پر دیکھ رہے ہیں. ابھی ہماری آج واپسی ہوئی ہے، وہاں اجتماع تھا، ایک اجتماع چھوٹا تھا ایک بڑا تھا. ایک چھوٹا اجتماع تھا، اس میں آپ سوچیں 400 450 500 کا مجمع تھا، بس ان کا اجتماع تو ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں نئی نئی محنت ہے، ساری چیزیں ہیں اور حالات ہیں، ساری چیزیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس 450 کے مجمع میں سے 90 سے اوپر آدمی نقد اللہ کے راستے میں نکلتے. اب یہ 90 کی تعداد تو ہمیں بہت کم لگ رہی ہے کہ جی 8 جماعتیں بنی، 9 جماعتیں بنی، لیکن دیکھنا کیا ہے کتنے میں سے کتنے نکل گئے. تو جہاں بات چل رہی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بھئی اجتماع تو خروج کا عنوان ہے. کیا ہے؟ خروج کا عنوان ہے. ہر گھر سے کم ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے. ہم اس کی بات چلائیں. اللہ نے ہمیں یہ اجتماع کا موقع دیا اور تھوڑی سی بھائی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے. وہ تو کھجورے کھانے کا انتظار نہ کر سکے. صحابہ کرام تو کھجور کھانے کا انتظار نہ کر سکے کہ بھئی اگر کھجورے کھانے تک انتظار کروں گا تو یہ بھی ایک طویل زندگی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک لمبی زندگی ہے. ان کو جنت کا اشتیاق اس سے آگے ہی لے گیا. تو بھئی یہ اجتماع کا موقع آیا اور یہ اجتماع کا محنت کا موقع ہے. اجتماع پہ بار بار ہم سن رہے ہیں کہ اجتماع کی محنت تو اجتماع سے پہلے، ورنہ آپ کو پتا ہے اجتماع شروع ہو جاتا ہے تو ختم ہوتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ ہاں 72 گھنٹے بھی نہیں لگتے، 72 گھنٹے بھی نہیں لگتے ختم ہوتے ہوئے. اس لیے ایسی فضا بن جائے، ایسا ماحول بن جائے کہ ہمارے مستورات بھی اس محنت میں شریک ہو جائیں اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرد حضرات بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں اور ہمارے بچے بھی اس کے اندر جو وہ شریک ہو جائیں. ہمارے سب جگہ اپنے کام سب لوگ کر رہے ہیں، مصروف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب جگہ کیا ہو جائے؟ سب جگہ بات چل جائے. ہم بات چلانے کے مکلف ہیں، باقی نتیجہ اللہ کے ذمہ. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذمہ. دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں کتنوں سے کبھی بعض اوقات بات کرتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے. اللہ نے دعوت کے اندر اثر رکھا ہے. دعوت کے اندر کیا ہے؟ دعوت کے اندر اثر رکھا ہے. تو یہ بھائی ہماری محنت ہے، یہ جو ہم نے محنت کرنی ہے، بات کرنی ہے کہ بھائی 6 نمبر کی ہم نے بات چلانی ہے، 6 سے بات پہ بات کرنی ہے، تو ہے تو 6 نمبر، لیکن کیا پورے دین پہ آنے کا ذریعہ، پورے دین پر آنے کا ذریعہ. جیسے لوگوں نے بڑے بڑے ایئرپورٹ بنائے ہوئے ہیں،
کہتے ہیں بھائی ہمارا ایئرپورٹ کیا ہے، ہمارا ایئرپورٹ کیا ہے، ساری دنیا کے لیے گیٹ وے، یہاں سے آپ ساری دنیا میں جا سکتے ہیں۔ ایسے بھی کیا ہے، یہ ہماری بھائی جو 6 صفات ہیں، 6 نمبر ہیں، یہ پورے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کی دعوت کیا ہے، پورے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ نے یہ 4 اعمال ہمیں دیے کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت۔ تو یہ کیا ہے، پورے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، پورے کے پورے دین پہ چلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا بہت بھائی ہم نے تو کیا کرنا ہے، تھوڑی بہت کیا کرنی ہے، بس اپنی محنت کرنی ہے۔ لیکن بس خدشہ یہ ہے کہیں سوچتے سوچتے بہت دیر نہ ہو، پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، دیر نہ ہو جائے۔ ہر چیز میں بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ ترتیبیں بنانا، یہ کبھی آدمی کو پیچھے کر دیتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا، حضرت علی کے بیٹے آپ جانتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کا رشتہ ڈالا مسجد کے اندر ایک صاحب سے ان کی بیٹی کا رشتہ ڈالا۔ وہ صاحب کہنے کہ میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے سوچ کے بتاتا ہوں۔ وہ باہر گئے اللہ کی شان، اور باہر جا کر انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار وہ حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ ڈالا ہے نبی کریم علیہ السلام کے نواسے سے میری بیٹی کا۔ تو اس نے پوچھا کہ تو نے کیا جواب دیا؟ اس نے بولا میں کہا سوچتا ہوں یار کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے بولا تمہاری کیا رائے ہے، مشورہ دو، کیا کرو مشورہ دو۔ تو اس نے کہا کہ یار بڑے لوگ ہیں، تیری بیٹی اتنے بڑے گھرانے میں کہاں چلے گی، ایسا نہیں نوکرانی بن جائے، ایسا نہیں نوکرانی بن جائے۔ خیر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا، اور اللہ کی شان اسی مشورہ دینے والے کی بیٹی سے حضرت علی نے اپنی بیٹے کا رشتہ کر دیا، جس نے مشورہ دیا۔ اس سے بعد میں اس نے پوچھا کہ یار مجھے تو بولا کہ بڑے لوگ ہیں نوکر بنا کے رکھیں گے، اور خود اپنی بیٹی دے دی۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا بھائی حضرت علی نے اپنے بہو بنانے کے لیے تیری بیٹی کو چنا، اور حضرت حسن حسین کے لیے تیری بیٹی بیوی بن جائے، اس سے بڑی اور کیا نہیں۔ اس میں بھی کوئی سوچنے کی بات تھی؟ میں نے سوچا ایسے پتہ نہیں ایسے بیوقوف لوگوں میں رشتہ نہ ہو جائے، میں نے اس لیے اپنی بیٹی دے دی۔ کیا چیز میں اتنا سوچنے کا کہ بھئی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اب پھر سال ختم ہو گیا، ایک اور سال ہماری زندگی میں سے ختم ہو گیا، اور پھر اب ہم سوچے بھئی ہمارے پاس وقت کم رہ گیا، ہم موت کے اور قریب ہو گئے۔ اس لیے بھئی یہ اجتماع کا عنوان ہے ہمارے پاس، اور یہ محنت کا عنوان ہے۔ اس کے لیے بھئی ایسی محنت ہو جائے کہ اصل بھئی وہی محنت ہے مسجد بار محنت، جو بات آ رہی ہے مشوروں کے اندر ہر وقت کہ مسجد بار محنت۔ ہماری محنت کیا ہے، مسجد بار محنت۔ شب جمعہ میں آئیں تو اپنی مسجد سے تقاضے چلا کے جماعتیں بنا کر یہاں سے پھر نقد تشکیلیں ہوں، یہاں سے پھر کیا ہو، نقد تشکیلیں ہوں۔ تو اس کے لیے سارے ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اس کے لیے سارے ساتھی۔ اب یہ شب جمعہ کا ماحول ہے ہمارا بھائی، یہ ترتیب ہوتی ہے، اور ابھی ہم آتے ہیں، پھر مغرب بعد بات ہوگی، عشاء کے بعد تعلیم ہوگی، کتاب پڑھی جائے گی، اور رات کو ایک ماحول ہوگا، اللہ سے رونا دھونا ہوگا، مانگیں گے، اور صبح پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس ساری ترتیب پر بھائی میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں، اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ